بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ، آج ہم سورۃ تکاثر کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس سورت کی فضیلت اور اس کا شان نزول اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا احکام دیے ہیں، جیسے کہ اس میں حب دنیا یعنی دنیا کی محبت والے کا انجام کیا بتایا ہے، کہ جو دنیا کی محبت میں، دنیا کی حرص میں یا مال و دولت میں پڑا رہتا ہے تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انجام بتایا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں انسان کا پچھتاوا بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب جائیں گے تو کس قدر اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے شرمندہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور کیا کیا معاملات ہیں اس صورت میں مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کی روشنی میں آپ کو بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم اس صورت کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کسی میں طاقت نہیں کہ 1000 آیات روز پڑھ لیا کرے؟ 1000 آیات پڑھنا، یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا کہ 1000 آیات روز کون پڑھ سکتا ہے، یعنی ہر انسان کی تو استعداد نہیں ہے۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی روز سورۃ التکاثر بھی نہیں پڑھ سکتا؟ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ صرف اس سورۃ التکاثر کا پڑھنا، جس کی مکمل 8 آیات ہیں اور بہت شارٹ سی صورت ہے، اس کا پڑھنا جو ہے وہ 1000 آیات کی تلاوت کے برابر ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سورت بھی مکی دور کی ہے، اور اس سورت کا شان نزول کا جو ایک بتایا گیا ہے مفسرین کے تھرو، ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ قریش کے قبائل بنی عبد مناف اور بنی سہم میں سے ہر قبیلے نے کہا کہ ہم میں سے ایک سردار ہونا چاہیے، یعنی ہم ہی عزت مند آدمی ہیں اور ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، لہذا سرداری کا حق بھی ہمیں ہی ہے۔ تو گنتی کی گئی تو بنی عبد مناف زیادہ نکلے، پھر کہنے لگے کہ اچھا ہم اپنے مردوں کو بھی شمار کریں گے، تو قبرستان میں گئے اور وہاں جا کر مردوں کو بھی شمار کیا، تو بنی سہم کی تعداد بڑھ گئی، کیونکہ دور جاہلیت میں ان کی تعداد زیادہ تھی۔ تو اس فخر جو ان کو اپنی قوم پر فخر تھا، اس فخر کی تنبیہ کرتے ہوئے اس صورت میں جو ہے احکام نازل کیے گئے اور بتایا گیا کہ کثرت مال و دولت اور عزت و مرتبہ پر فخر نہیں کرنا چاہیے، یہ چیزیں قابل فخر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ الٹا ہمارے لیے وبال جان ہے۔ پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ ارشاد ہوتا ہے کہ جب دنیا کی محبت اور اس کے حاصل کرنے کی کوشش نے تمہیں آخرت کی طلب اور نیک کاموں سے غافل کر دیا تو تم اس دنیا کی ادھیڑ بن میں رہ جاؤ گے، کہ اچانک موت آ جائے گی اور تم قبروں میں پہنچ جاؤ گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو تمام سننے والے جو ہیں ناظرین وہ ضرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا کریں۔ اچھا، اس کے اطاعت پروردگاری سے تم نے دنیا کی جستجو میں پھنس کر بے رغبتی کر لی اور مرتے دم تک غفلت برتی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مال اور اولاد کی زیادتی کی ہوس میں موت کا خیال تک نہیں آتا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن ابی کعب فرماتے ہیں، اگر ابن آدم کے پاس ایک جنگل بھر کر سونا بھی ہو تو اس میں یعنی ایک جنگل بھر سونا بھی ہو تو بھی جو ہے وہ غافل رہے گا، یعنی پھر اور زیادہ کی چاہت میں رہے گا۔ پھر ایک جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر کی آیات پڑھی حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا رہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا یا پہن کر پھاڑ دیا یا صدقہ دے کر باقی رکھ لیا۔ تو صحیح مسلم شریف میں اتنا اور زیادہ ہے کہ اس کے سوا جو کچھ ہے اسے تو لوگوں کے لیے چھوڑ کر چلا جائے گا۔
یعنی بخاری کی ایک اور حدیث میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، جن میں سے 2 تو پلٹ آتی ہیں، صرف ایک ساتھ رہ جاتی ہے، یعنی گھر والے، مال اور اعمال اور اہل و مال، تو لوٹ آئے، عمل ساتھ رہ گئے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہیں۔ وہ کیا ہیں 2 چیزیں؟ ایک تو لالچ اور دوسرا طویل تمنائیں، یعنی جب انسان بڑھاپے میں آتا ہے تو یہ 2 چیزیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تو مال کو لیا بیٹھا ہے تو مال کی ملکیت میں ہے، ہاں جب اسے خرچ کر دے گا تو اس وقت مال تیری ملکیت میں ہو جائے گا، یعنی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو یقیناً اس کا ثواب پائے گا، اور اگر برائی اور بدعمالیوں میں خرچ کرے گا اور غلط کاموں میں خرچ کرے گا اور اپنی دولت پر فخر کرے گا تو یقیناً اس کا انجام برا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جب زندوں کے ساتھ یہ فخر اور مباحت کر چکے تو کہنے لگے آؤ قبرستان میں چلتے ہیں، وہاں جا کر اپنے اپنے مردوں کو قبروں کی طرف اشارہ کرنے لگے اور کہا بتاؤ اس جیسا تم میں کوئی گزرا ہے؟ وہ انہیں اپنے مردوں کے ساتھ الزام دینے لگے، تو اس پر دونوں ابتدائی آیتیں اس لیے اتریں کہ تم فخر مت کرو، اور فخر بھی اس طرح کہ تم قبرستان تک پہنچ گئے اور اپنے مردوں پر فخر کر رہے ہو، غرور کر رہے ہو، یہاں تک کہ ایک ایک ہو کر قبروں میں گھسا دیے گئے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کثرت مال متاع کی تمنا نے تمہیں اتنا غفلت میں رکھا ہے یہاں تک کہ تم مر گئے اور قبروں میں دفن ہو گئے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عربی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور حسب عادت فرمایا کہ کوئی ڈر خوف نہیں، انشاءاللہ تعالی گناہوں سے پاکیزگی حاصل ہوگی۔ تو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خوب پاکی بتا رہے ہیں، یہ تو وہ بخار ہے جو بوڑھے بڑوں پر جوش مارتا ہے اور قبر تک پہنچا کر رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا پھر یوں ہی صحیح۔ تو اس حدیث میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ اس سے مراد مر کر قبر میں دفن ہونا ہے۔ ترمذی میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ آیت نہ اتری ہم عذاب قبر کے بارے میں شک میں ہی رہے۔ اور ایک جگہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس آیت کی تلاوت یوں کرتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کی تلاوت کی، پھر کچھ دیر سوچ کر فرمانے لگے قبروں کا دیکھنا تو صرف بطور زیارت ہے اور ہر زیارت کرنے والا اپنی جگہ لوٹ جاتا ہے، یعنی خواہ جنت کی طرف ہو خواہ دوزخ کی طرف ہو۔ تو ایک عربی شخص آیا اور اس شخص کی زبانی ان دونوں آیتوں کی تلاوت سن کر یہی فرمایا تھا کہ اصل مقام اور ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دھمکاتے ہوئے 2 مرتبہ فرماتے ہیں کہ حقیقت حال کا علم تمہیں ابھی ہو جائے گا۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ پہلے مراد کفار ہیں، دوبارہ مومن مراد ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر تم علم یقینی کے ساتھ اسے معلوم کر لیتے، یعنی اگر ایسا ہوتا تو تم غفلت میں نہ پڑتے اور مرتے دم تک اپنی آخری منزل آخرت سے غافل نہ رہتے۔ پھر جس چیز سے پہلے دھمکایا تھا اسی کے بارے میں بیان کیا کہ تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، یعنی تم اتنے غافل ہو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اللہ کے سامنے جاؤ گے اور پھر اپنی جہنم دیکھو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، تو اس کی ایک ہی جنبش کے ساتھ اور تو اور انبیاء علیہ السلام بھی خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، استغفر اللہ۔ تو اس کی عظمت اور دہشت پر ہر دل پر چھائی ہوگی، جس کا بہت سی حدیثوں سے تفصیلاً ہمیں ذکر ملتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، یعنی کن کن نعمتوں سے متعلق؟ کہ تمہیں صحت دی گئی تو تم نے کیسے اعمال کیے، تمہیں امن دیا گیا تو تم کتنے راہ خدا پر نکلے اور راہ خدا کے معاملات میں تم نے فائدہ اٹھایا، اور رزق حلال کمایا یا حرام کمایا۔ یہ تمام نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا کہ ان کا شکر کہاں تک ادا کیا جائے۔ پھر وہ فرمایا کہ ایک حدیث میں ہے کہ غریب حدیث ہے کہ ٹھیک دوپہر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے چلے
دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد سے آ رہے ہیں۔ پوچھا کہ اس وقت آپ کیسے آئے؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز نے آپ کو نکالا ہے اس نے مجھے بھی نکالا ہے۔ تو اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے تشریف لائے؟ تو انہوں نے بھی یہی کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بزرگوں سے باتیں کرنی شروع کی، پھر فرمایا کہ اگر ہم ہمت ہو تو اس بات تک چلے چلو، کھانا پینا بھی مل جائے گا اور سائے دار جگہ بھی۔ ہم نے کہا بہت اچھا، بس آپ ہمیں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک انصاری کے باغ کی طرف لے گئے اور اس کے دروازے پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور اجازت چاہی۔ تو ام اسم جو انصاریہ تھیں وہ دروازے کے پیچھے ہی کھڑی تھیں اور سن رہی تھیں، لیکن اونچی آواز سے جواب نہیں دیا، اس لالچ سے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ سلامتی کی دعا کریں اور کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام سنیں۔ جب 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کر چکے اور کوئی جواب نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہو گئے۔ تو اس سے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کے دروازے پر جائیں تو 3 بار سے زیادہ دستک نہ دیں۔ تو اس سنت پر ضرور عمل کریں۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ سلام کریں تو ان کی انصاری کی یہ نیت تھی کہ ہمارے گھر میں سلامتی آتی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مڑنے لگے تو اچانک سے آواز آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، تو وہ فرمانے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہیں قریب ہی پانی لینے گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے، انشاءاللہ تعالیٰ آتے ہی ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں بیٹھ گئے اور وہاں کی رونقیں دیکھنے لگے، اور اتنے میں وہ انصاری بھی آ گئے اور جو بی بی صاحبہ تھیں انہوں نے ایک سایہ دار درخت تلے ان کو کچھ بچھا دیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف رکھا، اور اتنے میں وہ صحابی بھی آ گئے، انصاری بھی آ گئے اور بہت خوش ہوئے، آنکھوں کو ٹھنڈک ہوئی، دل کو سکون نصیب ہوا، اور جلدی ایک کھجور کے درخت پر چڑھ گئے اور اچھے خوشے اتار کر لائے، یہاں تک کہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل کھجوریں پکی ہوئی ہیں اور جس طرح کی چاہیں تناول فرمائیں۔ جب کھجوریں کھا چکے تو میٹھا پانی، تو فرمایا میٹھا پانی لائیے، جسے پیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں خدا کے ہاں سوال ہوگا۔ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور فرمایا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو۔ یہ واقعہ ایسا ہے کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بھوک کی حالت میں تھے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان کو اکٹھا کیا اور ایک باغ کی طرف جو ہے ان کے اس دن کا رزق نصیب کیا۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا جب وہ کھانا تناول فرما لیا اور فرمانے لگے دیکھو بھوکے گھر سے نکلے تھے اور پیٹ بھر کر جا رہے ہیں، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد غلام ہیں حضرت ابو اسید، وہ فرماتے ہیں کہ رات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں نکلا، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ وہ اس طرح واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پھر وہ کسی انصاری کے باغ میں تشریف لے گیا، فرمایا لاؤ بھائی کھانے کو دو، وہ انگور کے خوشے اٹھا لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کھائے، پھر فرمایا ٹھنڈا پانی لاؤ، تو وہ لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، پھر فرمانے لگے قیامت کے دن انہی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خوشہ اٹھا کر زمین پر دے مارا اور کہنے لگے اس کے بارے میں بھی اللہ کے ہاں سوال ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، صرف 3 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا: پردہ پوشی کے لائق کپڑا کہ جس سے آپ کا جسم ڈھک جائے، اور بھوک روکنے کے قابل ٹکڑا یعنی جس سے آپ کی بھوک
ختم ہو جائے، اور سردی اور گرمی میں سر چھپانے کے لیے مکان، اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ باقی ہر نعمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے، اور یقیناً امید ہے کہ سب بہن بھائی جو ہے وہ حلال مال کی طرف اور دین کی طرف رغبت کریں گے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آخرت آسان کر دیں۔ کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، بھول چوک اگر ہو جاتی ہے، تو یقیناً وہ اللہ سے معافی مانگ لیں، اور اگر سوچا سمجھا پلان ہے تو اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی آیات ہیں جن میں سزائیں بتائی گئی ہیں تو ان سے عبرت حاصل کریں۔ تو انشاءاللہ اگر متقی بن جائیں گے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 نعمتوں کے بارے میں لوگ بہت ہی زیادہ غفلت میں ہیں، ایک تو صحت اور فراغت، یعنی نہ تو ان کو پورا شکر ادا کرتے ہیں، نہ ان کی عظمت کو جانتے ہیں، نہ انہیں خدا کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان السمع والبصر والفؤاد، یعنی ہر شخص سے اس کی آنکھ اور اس کے دل کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر یقیناً ہمیں اپنی ان نعمتوں کا سوال جواب کرنا ہوگا، دینا ہوگا، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں اگر ہم اپنی ایمان کو سلامت رکھیں گے اور ہر دین کے پہلو کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے اور اس میں مکمل کوشش کریں گے کہ ہم کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن رحمت کی نظر سے دیکھیں گے۔ اللہ عز و جل قیامت کے دن فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں نے تجھے گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سوار کیا، عورتیں تیرے نکاح میں دیں، تجھے مہلت دی کہ تو ہنسی خوشی آرام اور راحت سے زندگی گزارے، اب بتا کہ اس کا شکریہ کہاں ہے؟ تو یعنی اس کا شکریہ کیا ہے کہ دنیا میں ایسے اعمال کریں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی شامل ہو، اور اپنے گھروں میں جو ہے وہ حلال رزق لائیں اور نیک اعمال کریں، اور اپنے گھر والوں کو نیک اعمال کی تلقین کریں، تاکہ قیامت کے دن آپ اس سوال جواب میں سرخرو ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں ہر حال میں استقامت عطا فرمائیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اور سچا امتی بنا کر زندہ رہنا اور اسی پر مرنا نصیب کریں۔ بہت سے گناہ جو ظاہری اور چھپے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں، اور ہمیں قیامت کے دن